بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میں اپنے گھر پر موجود تھی۔ آج کافی دن بے حد مصروفیت کے بعد چند پل کو فراغت نصیب ہوئی۔ میں بہت خوش تھی۔ گرم پانی سے نہا دھو کر خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ظاہر ہے شدت کی سردیوں میں نہانے کے بعد دھوپ بھی ضروری ہوتی ہے، سو میں بھی صحن کے بیچوں بیچ تیز دھوپ ذرا دیر کو سستانے کو لیٹ گئی، مگر 2 گھنٹے میں ہی میرا بلاوا آ گیا۔ ملک سلیم بے حد امیر اور ساتھ ہی الٹے دماغ کا شخص تھا، اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ملک زعیم بھی ہو بہو اسی کی جیسی طبیعت کا مالک تھا، اور اسی کی طرف سے پیغام بھیجا گیا تھا۔ اگر میں انکار کر دیتی تو میرے گلے جانے کیسی مصیبت آن پڑتی۔ میں خاموشی سے مارے باندھے ہی صحیح چل پڑی، مگر میں اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ اس کو کیا کام پڑ گیا ہے، یہ تو اکیلا اس علاقے میں رہتا ہے۔ انہی سوچوں میں گھری میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ ان دنوں میں ساہیوال میں بطور ہیلتھ وزیٹر کام کر رہی تھی۔ مجھے کئی گھرانوں میں ڈیلیوری کیسز کے لیے جانا پڑتا تھا۔ اسی سلسلے میں جب بھی کسی نئے بچے کی آمد ہوتی، پیدائش کے وقت مجھے ہی بلایا جاتا تھا۔ میری معاون دائی کا نام رضیہ تھا، وہ اکثر میرے ساتھ ہوتی تھی۔ اس مرتبہ میں اکیلی تھی کیونکہ وہ اپنے گھر جا چکی تھی جو دوسرے علاقے میں تھا، سو اب میں وہاں گئی۔ اس حویلی میں ایک نئی لڑکی نظر آئی۔ وہ دلہن لگتی تھی، بے حد خوبصورت تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ملک زعیم تو پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی ان کے اپنے آبائی گھر میں ہوتی تھی، پھر یہ لڑکی کون ہے جس کے سلسلے میں آج بلایا گیا تھا؟ یہ اس عورت کا پہلا بچہ تھا، اور حسن کی دیوی کا نام انہوں نے مومنہ بتایا۔ مومنہ بہت تکلیف میں تھی۔ میں نے کوئی بھی سوال کیے بغیر کہ یہ کون ہے، کس کی بیوی ہے، اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ آج میری معاون میرے ساتھ نہیں تھی، لہٰذا میں نے خود ہی پانی گرم کرنے کو رکھ دیا۔ ملک کی ملازمہ، جس کو حویلی میں سب بڑی اماں کہتے تھے، انہوں نے مجھے جراثیم کش محلول اور ضرورت کی اشیاء مہیا کر دیں۔ مومنہ چارپائی پر لیٹی رہی، وہ حور شمائل لگ رہی تھی۔ 15 کا سن تھا۔ ایسی خوبصورت لڑکی کم ہی دیکھی تھی۔ موٹی موٹی سی آنکھیں، سرخی مائل سفید رنگ، گھنے ریشمی سنہرے بال۔ پہلے چند منٹ تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس علاقے میں وہ بالکل نئی لگ رہی تھی۔ 1 سال قبل میں یہاں آئی تھی تو یہ لڑکی اس علاقے میں موجود نہ تھی، جبکہ اس کے لب و لہجے سے بھی لگتا تھا کہ یہ یہاں کی مقامی لڑکی نہیں ہے۔ ڈیلیوری مشکل تھی۔ اسے تسلی دینے کو گھر میں کوئی عورت موجود نہ تھی سوائے اس بڑی اماں کے۔ وہ بھی کچھ ایسی توجہ اور محبت نہ دکھا رہی تھی جیسی ایسے موقعوں پر دکھائی جاتی ہے۔ جب یہ مرحلہ بخیر خوبی طے پا گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم ہسپتال جانے سے بچ گئے، ورنہ یہ کیس آسان نہ تھا۔ مومنہ صحت مند تھی، سو تھوڑی دیر بعد اس کے حواس بحال ہو گئے۔ تب میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور اس گھر میں کیسے آ گئی ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں ملک زعیم کی دوسری بیوی ہوں، کیونکہ وہ مجھے اپنی پسند سے بیاہ کر یہاں لایا ہے، اس لیے اس کے گھر والے مجھ سے لا تعلق سے ہیں۔ مومنہ کے اس بیان سے ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے غور کیا کہ گھر میں واقعی کوئی بھی عزیز موجود نہ تھا۔ اس روز بس اتنی ہی گفتگو ہو سکی۔ چونکہ بیٹی ہوئی تھی، مومنہ اداس تھی، اور اس ملک کی ملازمہ کا بھی منہ بنا ہوا تھا، لہٰذا میں نے مبارکباد دی اور نہ انعام مانگا، کیونکہ ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش دکھ کی بات تھی۔ مومنہ بھی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی۔ کاش لڑکی کی بجائے بیٹا ہوتا تو میری اپنے شوہر کے گھر میں عزت بحال ہو جاتی۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ ابھی پہلی بچی ہے، اللہ تعالیٰ لڑکا بھی دے گا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے نوزائیدہ بچی کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنائے اور چادر میں لپیٹ کر مومنہ کے پہلو میں لٹا دیا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب عزیز و اقارب محبت سے پیش آتے ہیں، مگر ملک زعیم نے بھی ذرا محبت کا اظہار نہ کیا جو اس موقع پر کیا جاتا ہے۔ اگلے روز بھی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی۔ مومنہ کو دور رس
2 रस और चाय की एक प्याली दी गई थी। मैंने उन्हें दूध, अंडा और यखनी लाने को कहा। उस वक्त खुद मलक ज़ईम वहाँ मौजूद था। उसने मुलाजमत से ये सब चीज़ें मंगवा कर दी। मैंने जच्चा को खिला पिलाकर उसके बाकी काम कर दिए। 2 घंटे वहाँ गुजार कर और मोमिना की हालत तसल्ली बख्श पाकर वापस अपने मस्कन पर आ गई। अगले दिन सुबह सुबह मैं उनकी हवेली में थी। मोमिना मुझे देखकर खुश हो गई, जैसे उसको मेरा ही इंतज़ार था, जबकि घर की मुलाजिम औरतें अपने अपने कामों में मसरूफ़ थीं। मोमिना कमरे में अकेली लेटी थी। वो मुझसे बातें करना चाह रही थी, बार बार मुखातिब हो रही थी। तभी मैंने समझ लिया कि इसके साथ गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं है। ये बातचीत करके अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती है। केस के दौरान चूँकि मैंने उसके साथ बहुत मुशफ़िकाना सलूक किया था, इसलिए वो मुझसे बहुत मुतासिर नज़र आती थी। आज उसका शौहर घर पर नहीं था। मैंने उससे पूछा, यहाँ कैसे आई हो, कुछ बताओ तो सही। वो भी यही चाह रही थी कि मैं पूछूं तो वो बताए। उसने कहना शुरू किया। मैं 5 भाइयों की लाडली बहन थी। खालिस दूध, घी, मक्खन से मेरी माँ ने परवरिश की। अपनी उम्र से पहले ही कद काठ निकाल लिया था। वालिद वफ़ात पा गए तो रोज़गार के लिए काम मेरे भाइयों ने संभाल लिया। हमारा अपना घर था, कुछ भैंसें थीं और माल मवेशी थे, जिनकी बदौलत अच्छा गुजारा हो रहा था। भाई सारा दिन मेहनत मजदूरी करते, माँ रोटी पका कर देती और मैं उन्हें जाकर दे आती थी। मैं हर रोज़ खाना लेकर तामीरी जगह पर जाया करती थी। मलक ज़ईम उस तामीराती फैक्ट्री का मालिक था और रोज़ वहाँ कर बैठता था। जब मैं खाना देने जाती तो वो मुझे देखता था। मलक ज़ईम दिखने में मुहज़्ज़िब लगता था, तभी मेरे भाई उसकी इज़्ज़त करते थे। फिर उसी की ही ये फैक्ट्री थी और जिसकी मजदूरी इंसान करता है उसको ही इज़्ज़त मिलती है। मैंने मलक ज़ईम की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वो दूर अपनी मखसूस जगह पर अपने बंदों के साथ बैठा होता तो मैं भी उनकी जानिब देखे बगैर खाना भाइयों के पास रख कर आ जाती। मैं अलहड़ सी लड़की थी, बस अपने ध्यान में रहती थी। दुनिया के चलन का ख़ास अंदाज़ा नहीं था। उन दिनों में 7वीं जमात में पढ़ती थी और सुबह के वक्त स्कूल जाती थी। छुट्टी के वक्त घर आती और फिर खाना लेकर तामीराती काम पर चली जाती। मलक ज़ईम बज़ाहिर लगता कि अपने काम काज में मसरूफ़ है, मगर उसका ध्यान मेरी जानिब रहता था। एक रोज़ जब मैं भाइयों को खाना देकर लौट रही थी कि वो हमारे घर के रास्ते पर मिल गया। मैं तेज़ तेज़ चल रही थी। अचानक एहसास हुआ जैसे कोई बहुत करीब हो। तब मुड़कर देखा तो हैरत ज़दा रह गई। ये मलक ज़ईम था और वो मेरे कदमों के निशाने पर चलता मेरे पीछे आ रहा था। ऐसा नज़ारा मैंने भला कब देखा था। मुझे पसीना आ गया। हालांकि सर्दियों के दिन थे। जल्दी जल्दी घर की तरफ भागी तो मलक ज़ईम ने मुझे रोक कर कहा, मोमिना ऐसा जुल्म मत करो, मेरी बात सुन लो। उसने कुछ ऐसे लहजे में इल्तिजा की कि मेरे कदम खुद ब खुद ही रुक गए। उसने सीधी सादी बात की। बोला, देखो मोमिना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे ठुकराया तो मैं तुम्हारे सामने ही इस फैक्ट्री की छत से छलांग लगा दूंगा। ऐसा कहते हुए तेज़ी के साथ वो वापसी की राह पर बढ़ने लगा। मैं एक नाजुक सी मासूम कली थी, भला उसको कहाँ रोक सकती थी। मैंने इतना कहा कि कहीं से छलांग लगाकर अपनी जान मत दो, मैं कल बात करूँगी। वो जहाँ था वहीं ठहर गया और मैं दौड़ती हुई घर पहुँच गई। सांस फूला हुआ था तो सख्त घबरा गई थी। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ है? मैंने उनको डर के मारे कुछ न बताया कि मेरे 5 जवान भाई थे। उनकी बात पता चलती तो कहीं वो मलक ज़ईम के साथ खून रेज़ी पर ना उतर आते और शक की बिना पर मुझे भी मार देते। मुझे मलक ज़ईम से खौफ आने लगा था। जब माँ कहती कि भाइयों को खाना देने जाओ, मैं बहाने करने लगती थी। लेकिन किस्मत का लिखा होकर रहता है। मेरा स्कूल 8वीं तक था। इलाके के लोगों का काफ़ी अरसे से मुतालबा था कि लड़कियों का स्कूल मैट्रिक तक किया जाए। हुकूमत ने ये शर्त रखी थी कि अगर कोई ज़मींदार अपनी ज़मीन स्कूल के लिए देगा, हुकूमत वहाँ लड़कियों का हाई स्कूल तामील कर देगी। मलक ज़ईम ने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा स्कूल के लिए भी हुकूमत को पेश कर दिया। तेज़ी से वहाँ स्कूल भी बनवा दिया। साल भर में स्कूल तामीर हो गया। मलक हयात की पहुँच की वजह से वहाँ काबिल उस्तानियाँ भी तैनात हो गईं। 8वीं के बाद हाई स्कूल ना होने की वजह से मैं साल भर स्कूल ना जा सकी थी। मुझे पढ़ने का शौक़ था।
والدہ بھی چاہتی تھیں کہ یہ پڑھ لکھ جائے تو اپنے گاؤں میں استانی لگ جائے۔ ہمارے گھرانوں میں استانی لگنا بھی بڑی عزت کی بات تھی۔ 9ویں جماعت میں داخلہ تو لے لیا، مگر اس مسئلے کا ادراک نہ تھا کہ یہ سلوک ملک زعیم کی زمین پر بنا ہوا ہے اور اس کا کار مختار بھی وہی ہے۔ مگر خیر، چند ماہ سکون سے گزر گئے، لیکن گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جب اسکول کھلا تو ملک زعیم نظر آنے لگا۔ وہ اسکول کے امور حل کرانے کے بہانے محکمہ تعلیم کے عملے کے ساتھ آتا جاتا تھا۔ سال بھر تک اس نے میری طرف توجہ نہ کی تو مجھے اعتبار آ گیا کہ وہ درست راستے پر آ گیا ہے۔ اس نے بھی سوچا کہ لڑائی الہڑ سے بے ڈر ہو گئی ہے۔ لڑکی الہڑ سی بے ڈر ہو گئی ہے۔ مزید کچھ کہوں گا تو یہ نہ ہو کہ گھر بیٹھ جائے اور میں اس کے دید سے ہی محروم ہو جاؤں۔ 9ویں جماعت کے پرچے ہو گئے۔ چند دن چھٹیاں رہیں۔ جب نئی کلاسوں کا اجرا ہوا تو میں اسکول آ گئی۔ ہماری کلاس میں نئی استانی تعینات ہو چکی تھیں۔ اس کا نام صوبیہ تھا۔ اس نے پہلے روز سب لڑکیوں کا نام پوچھا۔ میرے ساتھ وہ خاص شفقت سے پیش آئیں۔ مجھے یہ ٹیچر بہت اچھی لگیں۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کرتیں اور میرا کام سب سے پہلے چیک کرتیں۔ وہ مجھے نمبر بھی اچھے دیتی تھیں، جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کی جگہ بن گئی اور میں اس پر اعتبار کرنے لگی۔ ایک روز ٹیچر صوبیہ نے مجھ سے کہا کہ اس کی ایک بہن بیمار ہے، اس کو دوا کے لیے جانا ہے۔ تم 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلی جاؤ، میں اکیلی نہیں جانا چاہتی۔ واپسی میں تم کو تمہارے گھر چھوڑ دوں گی۔ وہ ٹیچر تھی، میں طالبہ۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اس کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ابھی اسکول کی چھٹی ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ جب ہم لوگ ذرا آگے آئے تو پکی سڑک پر ایک ویگن کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ میرے بھائی کی وین ہے جو روز مجھے لینے آتا ہے۔ ہم میری بہن کے گھر اس ویگن پر جائیں گے۔ میں صرف 5 منٹ میں اس کو تیار کروں گی، پھر اسپتال جاتے ہوئے تم کو چھوڑ دوں گی۔ میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہ ملک زعیم کی سازش ہوگی۔ ہم ویگن میں سوار ہو گئے۔ وہ پکی سڑک پر دوڑنے لگی، نہیں جانتی تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ دل کو سکون تھا، ٹیچر ساتھ ہے۔ آدھ گھنٹے تک ویگن چلتی گئی تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے سوال کیا، ٹیچر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بہن کا گھر نزدیک ہے، لیکن ہم تو کافی دور آ چکے ہیں، بس تھوڑا سا اور راستہ باقی ہے۔ ٹیچر نے تسلی دی۔ آگے بڑا روڈ تھا۔ جب ویگن نے وہ روڈ پار کر لیا تو ٹیچر صوبیہ بولی کہ اب اتر جاؤ، تھوڑا سا چلنا ہوگا۔ ہم ویگن سے اتر کر پیدل چلنے لگے تو ایک کار سامنے سے آ کر ہمارے قریب رک گئی۔ ٹیچر نے کار والے سے بات کی، پھر مجھے کچھ کہا، مگر ساتھ ہی میرے ناک کے قریب اپنا ہاتھ کیا تو میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہ رہی اور جیسے جیسے مجھے کہا گیا میں کرنے لگی۔ میں لاکھ چاہ کر بھی خود کو سب سے روک نہ پائی اور بالکل بے بس ہو گئی۔ تب ٹیچر نے کہا، چلو اس کار میں بیٹھو۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور کار فراٹے بھرنے لگی، یہاں تک کہ ہم ایک انجان جگہ پہنچ گئے۔ یہ کوٹھی تھی جہاں کار والے نے ہم کو پہنچا دیا تھا۔ مجھے ٹیچر اس کوٹھی کے اندر ڈرائنگ روم میں لے آئیں اور پھر کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہ تھا، کیونکہ وہاں پہنچتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ٹیچر کہیں نہ تھی، بلکہ وہاں ملک زعیم موجود تھا۔ اس نے کہا کہ تم اب کہیں نہیں جا سکتی، میں نے تم کو اس لیے اٹھوایا ہے کہ تم سے شادی کر سکوں۔ بے فکر رہو، میرا مقصد نیک ہے، ہمارا باقاعدہ نکاح ہوگا، اس کے بعد ہی تم کو اپناؤں گا۔ اس نے میرے رونے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ شام کو ایک مولوی صاحب کے ساتھ چند گواہ آ گئے اور مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کرائے گئے۔ اس نے مجھے بیوی بنا لیا۔ نکاح کے 2 دن بعد ملک زعیم کی خاندانی بیوی اس حویلی میں پہنچ گئی جس میں مجھے رکھا گیا تھا۔ ملک زعیم نے اس کے پہنچتے ہی مجھے باقاعدہ اس کے سامنے پیش کیا اور کہا، یہ ہمارے لیے بچہ پیدا کرے گی اور جب تمہاری گود میں وارث آئے گا تو پھر اس کے ساتھ تم جو چاہے کرنا، تمہیں پوری آزادی ہوگی۔ اس عورت نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پھر چند وہاں رک کر وہ واپس حویلی چلی گئی۔ مجھے کئی ماہ تک اسی کوٹھی میں رکھا گیا۔ میں امید سے ہو گئی اور جب ڈلیوری کے دن قریب آ گئے تو اپنی والدہ کو لے آیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر
ایک اور حویلی میں لے آئیں۔ اگرچہ وہ ملک زعیم کے اس عمل پر خوش نہ تھیں مگر مجھ سے کچھ نہ کہا اور مجھے مجبوراً قبول بھی کر لیا کیونکہ میں امید سے تھی۔ یہاں تک داستان سنا کر مومنہ خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ دکھ کی وجہ سے مزید نہیں بول پا رہی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ملک زعیم تمہارا خیال کرتا ہے، یہی کافی ہے۔ اپنے گھر میں دل لگاؤ کیونکہ اب تم نے یہیں رہنا ہے، اور ایک بیٹی کی ماں بھی بن گئی ہو۔ تو وہ کہنے لگی اللہ جانے میری والدہ اور بھائیوں پر کیا گزری ہوگی، اور وہ اپنے علاقے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے ہوں گے۔ ان سوالوں کا جواب کس کے پاس تھا؟ ملک زعیم اثر و رسوخ والا آدمی تھا، لہٰذا اس نے من چاہی بیوی حاصل کر لی تھی، لیکن اس کی پہلی بیوی زمیندار تھی، وہ بھی بااثر لوگ تھے۔ اس کو زعیم کے مزاج درست نہ لگے، لہٰذا پروین روٹ کر میکے چلی گئی اور ابھی تک میکے میں ہی ہے۔ 10-12 روز میں وہاں جاتی رہی، پھر میری ضرورت نہیں رہی تو میں نے جانا ترک کر دیا۔ 1.5 سال یوں ہی گزر گیا تو پھر مجھے ملک زعیم کا ملازم بلانے آیا۔ اس بار بھی مومنہ بچے کو جنم دینے والی تھی۔ تبھی مجھے یاد کیا گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، دعا کر رہی تھی کہ اب کے بیٹا ہو، مگر اللہ کی مرضی، اس بار بھی بیٹی ہو گئی۔ گھر والوں نے موڈ خراب تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، کسی کا سلوک بھی اس کے ساتھ محبت بھرا نہ تھا۔ اس نے بتایا باجی انہوں نے مجھے غیروں کی طرح رکھا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ یہ بڑے اور کافی زیادہ امیر ہیں اور میں دیہڑی دار مزدوروں کی بہن اور ایک مزدور کی ہی اولاد ہوں، دوسرے میری وجہ سے میرے سسر صاحب کی سگی بھانجی روٹ کر میکے جا چکی ہے، جبکہ ان کا بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے اور میں بیٹیوں کو جنم دے رہی ہوں۔ یہ میرا قصور ہے اور یہ اس کی سزا ہے۔ کنبے کی بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ملک زعیم کا تم سے رویہ کیسا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ پہلے سے اچھا نہیں ہے، کبھی صحیح اور کبھی خواہ مخواہ غصہ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے مجھے نہیں اٹھایا بلکہ میں خود زبردستی ان کے گلے پڑ گئی ہوں۔ میکے والوں سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میکے والوں سے کوئی رابطہ ہے؟ میں نے پوچھا تو اداسی سے بولی نہیں، ان کی مجھے کچھ خبر نہیں، ڈر کے مارے میں خود رابطہ نہیں کرتی کہ خون ریزی نہ ہو جائے، میری وجہ سے خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ خیر وہ بیچاری بس جی ہی رہی تھی۔ 2 سال بعد پھر اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ اب کی بار اس نے بتایا کہ ملک زعیم بالکل بدل گیا ہے، وہ مجھے سخت اذیتیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری جوانی اور حسن کو دیکھ کر میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، کیسی غلطی کر لی، اب اسی کا خمیازہ تمام عمر بھگتوں گا۔ میری بیوی مجھ سے روٹھ گئی، میرا وارث بھی پیدا نہیں ہوا ہے، خدا کرے باجی اس بار بیٹا ہو جائے ورنہ ملک زعیم مجھ کو تانے دے دے کر مار دے گا۔ مگر اللہ نے اب بھی اس کی نہ سنی۔ 3ری بار بھی لڑکی ہوئی تو وہ خوب روئی، کہنے لگی اب میری اس گھر میں جگہ سب کے جوتوں میں ہوگی۔ مجھ کو مومنہ کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی تھی۔ ساس اس کو اپنی اس حویلی لے گئی جہاں وہ لوگ خود رہائش پذیر تھے اور بیچاری سے سارے گھر کے کام کراتی اور باقی بہویں عیش کرتی تھیں۔ اس کو تو نوکرانی ہی بنا کر رکھ دیا کیونکہ غریب کی بیٹی تھی اور ایک طرح سے لاوارث تھی۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ ملک زعیم کی پہلی بیوی ماں بننے والی تھی، جو پہلے بے اولاد ہی تھی۔ اس کے ہاں ولادت تھی کہ اللہ نے اس کو پہلی اولاد ہی بیٹا دے دیا تھا۔ یہ رب کی مرضی، جس کو چاہے جس نعمت سے نواز دے۔ پروین کو ساس سسر منا کر لے آئے تھے اور اب وہ پورے فخر کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ سوکن کو اس نے جوتیوں میں جگہ دے رکھی تھی۔ تھوڑے دن تک مومنہ یہ ظلم برداشت کیا، پھر وہ بیمار پڑ گئی تو ملک زعیم نے اس کو دوبارہ علیحدہ اسی حویلی میں لا کر بٹھا دیا جہاں وہ پہلے سے رہتی تھی۔ اب وہ یہیں یعنی ساہیوال میں علیحدہ گھر میں رہتی تھی۔ میں کبھی کبھی اس سے ملنے جاتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ خاصی سلام دعا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں اور ماں کو یاد کر کے بہت روتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے۔ ملک زعیم اگر عزت کے ساتھ اسے اپنے دل میں دوبارہ جگہ دے دیتا تو شاید اس کے بھی دن پھر جاتے۔ کچھ عرصہ بعد ہم لوگ قصور میں تبادلہ ہو جانے پر چلے گئے اور میں دوبارہ مومنہ کے پاس نہ جا سکی۔ پتہ نہیں وہ بیچاری کس حال میں ہوگی۔